واسطے جو چیز تیرے مقدر وچ نہیں لکھی اللہ کو دعاواں دے ذریعے تو منگ سکنا ہے، دعا دے ذریعے وہ چیز تو اپنے رب تو حاصل کر سکنا ہے۔ دعا کتھے کتھے اثر رکھ دیئے ایک الگ موضوع ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن یونس علیہ السلام سے بڑھ کر مصیبت کسی انسان پہ نہیں آئے گی۔ اتنا بڑا دکھی، اتنا بڑا پریشان حال بندہ تو پوری کائنات وچ نہیں ملے گا۔ یونس علیہ السلام نے قوم نو خبر دے دیتی ہے تواڈے تے عذاب آ جائے گا، آپ بستی چھوڑ کر کے چل پینے، جا کر کے اللہ دا حکم اجے نہیں آیا، اجے آسمان تو وہی نہیں آئی۔ یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر کے چلے گئے نے، اپنی قوم نو چھوڑ کر کے چل پینے۔ اگے دریا آ گیا، یونس علیہ السلام دریا تو پار جانا چاہتے نے، کشتی اندر بہ گئے نے، کشتی بھنور اندر پھنس گئی ہے تے ملاں کی آندا ہے میری کشتی جدوں بھی بھنور وچ پسدی تاں پسدی جے کوئی نسے ہویا غلام آ رہا ہوئے، میری کشتی اندر کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہے جڑا اپنے مالک نو ناراض کر کے آ رہا ہے، وہ مہربانی کرے اتر جائے ورنہ ساری کشتی ڈوب جائے گی۔ کون اترے کشتی تو نیچے، کون اترے کشتی تو نیچے۔ انہوں نے قرآن اندازی کیتی ہے، نام لکھے نے، پرچیاں پائیاں نے، یونس علیہ السلام دا نام نکل آیا ہے، دوجی مرتبہ پرچی پائی ہے پھر یونس علیہ السلام دا نام نکل آیا ہے، تیسری مرتبہ قرآن اندازی کیتی ہے پھر یونس علیہ السلام دا نام نکل آیا ہے۔ جدو تیسری مرتبہ نام نکلیا تے جان دیتے ہیں سن یونس علیہ السلام نو، پہچانتے ایسی تعارف تے ایسی یونس علیہ السلام دا ملان دا اتنا قیمتی انسان ضائع کرن دے قابل تے نہیں، لیکن کی کریے ہن ساری کشتی ڈب دی ہے۔ یونس علیہ السلام نو آندے نے اتر جاؤ کشتی تو نیچے۔ یونس علیہ السلام کشتی دے پھٹے تے کھڑے ہو کر کے چھلانگ لگا رہے نے، کدھر؟ پانی دے اندر جا رہے نے، چھلانگ لگائیے پانی دے اندر، کود گئے پانی اندر۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا ایک مچھلی نو حکم دے دیتا ہے، مچھلی نے منہ کھولے ہے، ادھروں پانی دے اندر کودے نے، ادھر مچھلی نے منہ کھول لیا ہے۔ یونس علیہ السلام سیدھا مچھلی دے پیٹ دے اندر۔ لاؤ کوئی ایسی مثال، اتنا بڑا دکھی انسان، اتنا بڑا کوئی مصیبت دے اندر پھسے ہویا انسان۔ یونس علیہ السلام جدو گئے نے مچھلی دے پیٹ اندر تے مچھلی دے پیٹ دے اندر آواز آ رہی ہے، مچھلی دے پیٹ دے وچوں سبحان اللہ دی آواز آ رہی ہے۔ اتھے یونس علیہ السلام نو خیال آیا تے پھر دعا کیتی ہے، کیا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی کتھے جا کر کے؟ قرآن اللہ پاک فرماندے نے لولا انہو کان من المسبحین للبث فی بطنہ الى یوم یبعثون۔ فرمایا اگر ساڑا نبی ساڑے کلو دعا نہ کردہ مچھلی دے پیٹ اندر، اگر ساڑا یونس پیغمبر نبی رسول مچھلی دے پیٹ اندر ساڑے کلو دعا نہ کردہ، اللہ فرماندے نے اسی قیامت تک اپنے نبی نو مچھلی دے پیٹ دے اندر رکھ دے۔ دعا کتھے کتھے اثر رکھ دی ہے، تھوڑا کما لو دعا کیتا کرو، دعا زیادہ کرو، کما تھوڑا لو دعا زیادہ کرو۔ اللہ جی میں پاک ہونا چاہنا، میں نو پاک کر دے، میں نو رزق پاک عطا کر دے، میں تیری نافرمانی نہیں کرنا چاہتا، خیانت نہیں کرنا چاہتا، حرام نہیں کھانا چاہتا۔ حضرات ذی وقار اپنا لقمہ پاک کیجئے، اپنی روزی پاک کیجئے، اپنا کھانا پاک کیجئے۔ آج دنیا دے اندر حرام پھیلایا جا رہا ہے سود دے ذریعے اور مختلف کاروباراں دے ذریعے، جناب مختلف قسم دینا انداز دے نال حرام لوگاں نو کھوایا جا رہا ہے، بیمہ پالیسی دے ذریعے فلاں کئی ایک طریقے نکل چکے نے، مشکوک تجارتاں دے ذریعے حرام اور سود کھوایا جا رہا ہے، لوگاں نو حرام تے لگایا جا رہا ہے۔ آئیے اپنا لقمہ پاک کیجئے، اپنی روزی پاک کیجئے، ورنہ یاد رکھنا پڑھدیاں نمازاں
دنیا تے کم نہیں آن گیاں، اللہ عبادت قبول نہیں کر دے، اللہ دعا قبول نہیں کر دے۔ جڑا انسان رزق حرام کھاندا ہے، حلال کھان والے بندے دی اللہ دعا کدے رد نہیں کیتا کر دے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت تے قریب ایک فتنہ ایسا پھیلے گا میری امت دے اندر، ہمدردی لوگاں دے دلاں چوں ختم ہو جائے گی، محبت فتنہ جڑا بندہ اس فتنے نو لپیٹ چ لے گا اس دے دل چوں الفت ختم ہو جائے گی، ایمان ختم ہو جائے گا، محبت ختم ہو جائے گی، احترام ختم ہو جائے گا، نرمی ختم ہو جائے گی۔ کہیں ایسا نہ ہوئے اسی لالچ دے اندر آ کر کے پیسہ دولت مال دے لالچ چاہ کے اس فتنے دی لپیٹ چاہ جائیے اور ایمان تو بھی ہاتھ دھو بیٹھیے۔ اللہ مینوں اور تہانوں رزق حلال وسیع نصیب فرمائے، اللہ حرام تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔